بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عکاس فلمیں بناتا ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ کسی فلم کی کامیابی میں سب سے زیادہ ہاتھ سٹوری اور گانوں کا ہوتا ہے۔ اگر فلم کی سٹوری جاندار اور اس کے گانے مشہور کن دونوں پر مشتمل ناقابل فراموش ہوں تو وہ فلم بہت کم عرصے میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اداکاری آتی ہے، مگر رانا عظمت کی پروڈیوس کی ہوئی فلموں میں نہ سٹوری ہوتی ہے، نہ یادگار گانے اور نہ ہی ڈھنگ کی اداکاری، لچر پن اور فحش ڈانس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مکالمے بھی انتہائی گھٹیا اور عامیانہ رنگ لیے ہوتے ہیں، اس لیے نتیجے کے طور پر فلم چند ہفتوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی رانا عظمت فلم انڈسٹری میں موجود ہے۔ میں نے متعجب انداز میں پاشا کی طرف دیکھا۔ پے در پہ نقصانات اٹھانے کے بعد اسے اس کام سے توبہ کر لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے ایک فلم کی تیاری پر کروڑوں روپیہ خرچ آتا ہے۔ ہاں، پاشا نے اسبات میں سر ہلایا۔ معقول قسم کی ٹیم اور معروف کاسٹ کے ساتھ فلم بنائی جائے تو واقعی فلم کا بجٹ کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے، لیکن رانا بہت کایا اور بدماش شخص ہے۔ وہ ایک ڈبہ فلم بنا کر بھی فائدے میں رہتا ہے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، وہ کس طرح؟ پاشا صاحب، اور یہ ڈبہ فلم کیا ہوتی ہے؟ وہ متحمل انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ڈبہ فلم انڈسٹری کی اصطلاح میں ایسی فلم کو کہا جاتا ہے جو نمائش کے چند روز بعد بری طرح فلاپ ہو کر واپس ڈبے میں بند ہو جائے، یعنی ایک انتہائی ناکامیاب فلم۔ ایسی فلاپ فلم بنا کر رانا فائدے میں کس طرح رہتا ہے؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ اس طرح کے فرید پاشا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، وہ غیر معروف کاسٹ اور ایکسٹراز سے کام چلا لیتا ہے۔ اپنے جسم کی نمائش کرنے والی ڈانسرز اور شوقیہ اداکاری کے مارے ہوئے اداکار اونے پونے میں راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح چند لاکھ میں فلم تیار ہو کر نمائش کے لیے پیش کر دی جاتی ہے۔ لیکن فلم فلاپ ہونے کی صورت میں یہ چند لاکھ کا نقصان تو ہوتا ہوگا۔ ہاں ہوتا ہے، وہ تصدیقی انداز میں بولا، مگر یہ نقصان رانا کا نہیں بلکہ اس پارٹی کا ہوتا ہے جسے گھیر گھار کر رانا فلم میں سرمایہ کاری کے لیے پھانس لیتا ہے۔ اور اگر گہرائی میں جائیں تو اس پارٹی کا بھی کچھ نہیں جاتا، سب فائدے میں رہتے ہیں۔ آپ کی وضاحت میں بہت تضاد پایا جاتا ہے پاشا صاحب، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے میں آپ کی بات کو پوری طرح سمجھ نہ پا رہا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، وجدان روشنیوں کی یہ نگری بڑی نرالی ہے۔ سلور اسکرین پر نظر آنے والے ہیروز کی اکثریت حقیقی زندگی میں کسی ویلن سے کم نہیں۔ اسی طرح فلم میں جن اداکاروں کو ویلن کے رول دیے جاتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر نجی اور معاشرتی زندگی میں پہلے ہیرو سے کم نہیں ہیں۔ سب دھوکہ ہے، ایک کھلا دھوکہ، اور دھوکہ جاننے والے بھی کھاتے ہیں اور انجان بھی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ میں اس کے مزید کلام کے انتظار میں خاموش بیٹھا، بڑی توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے خیالات میں ڈوبے رہنے کے بعد اس نے بات شروع کی، میں بھی ہیروز اور ویلنز کی کیا کہانیاں لے بیٹھا ہوں وجدان۔ دراصل میں تمہیں رانا عظمت اور اس کی فلم سازی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، تم یوں سمجھ لو کہ شیطانوں کا ایک ٹولہ ہے جس کا سرگنا رانا عظمت ہے۔ یہ لوگ فلم ساز نہیں کرتے بلکہ اپنی ہوس کی تسکین کے لیے اس پیشے کی استعمال کرتے ہیں۔ شوبز کی کشش سے ہر شخص واقف ہے۔ رانا عظمت کا فلم ساز ادارہ کسی پھندے سے کم نہیں۔ فلم میں کام کرنے کی شائق لڑکیوں اور عورتوں کو بہلا پھسلا کر اونچے خواب دکھا کر یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹولہ منشیات کے دندے میں بھی ملوث ہے۔ اب میں تمہیں کیا کیا بتاؤں وجدان؟ اس کے لہجے میں بے چارگی اتر آئی۔ میں نائلہ جیسی ہیرا لڑکی کو بڑی کوششوں کے بعد رانا عظمت کے چنگل سے نکال کر اپنایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز میں مہوم سا کرب شامل ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا نائلہ کے پاس پہنچنے کے درمیان بہت سے پیچ و خم ہیں، بہت سی اور ناخوشگوار یادیں ہیں جن کا ذکر پاشا کو ملول اور آزردہ کر دیتا ہے۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا، آئندہ میں پاشا کے سامنے نائلہ کا اس حوالے سے ذکر نہیں چھیڑوں گا۔ اگر از خود کچھ بتایا تو دوسری بات ہے، میں اتنا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ نائلہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی محبت کس طرح حاصل کیا تھا، یہ تفصیل جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ پاشا کی محبت کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ میرا دھیان ساحل کی طرف چلا گیا۔ میں اپنے رگے جان سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اس کی قربت
محبت میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ مجھے تڑپاتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرا سینہ عزائے رئیسہ سے خالی ہو گیا ہو۔ محبوب کے بچھڑنے کا غم وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو کبھی محبت کے عملی تجربے سے گزرے ہوں۔ ساحل کے بارے میں اگر میں زیادہ سوچتا تو شاید یادوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سوچ کا البم جب ماضی قریب کے عکس دکھاتا ہے تو ہجر و فراق میں بڑی تندی آ جاتی ہے۔ ساحل تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے میں اپنے دل و دماغ کو حاضر و ناظر اور نارمل رکھنا چاہتا تھا۔ اگر میں اس کے تصور میں نکل جاتا تو یادوں کا طوفانی ریلا مجھے اپنے ساتھ بہا لے جاتا۔ میں کسی ریلے میں بہنا نہیں چاہتا تھا، کسی میلے میں کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ضروری تھا میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھوں۔ یہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مجھے ساحل کی یاد سے اتل مکان دور رہنا تھا اور میں اسی قسم کی کوششیں کر رہا تھا، گویا خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ ساحل تو میرے جسم کے ایک ایک سود پر کنندہ تھی، اس کے مخملی لمس نے میرے تصور کو گود رکھا تھا۔ میں اس کو اور اس کے خیال کو اپنے اندر سے کیسے نکالتا؟ یہ تو بالکل ایسا ہوتا جیسے کوئی شخص اپنا دل و دماغ، گردے پھیپھڑے نکال کر جسم سے باہر پھینک دے اور پھر بھی زندہ رہے۔ میں صرف خود کو بہلا رہا تھا۔ بہلاوا اور امید بھی عجیب چیزیں ہیں، دھوکے کے دو خوبصورت نام جن کے سہارے زیست قدرے آسان محسوس ہونے لگتی ہے، اور میں بھی انہی سہاروں سے کام چلا رہا تھا۔ میری زندگی میں بے پناہ جذباتی موڑ آئے ہیں، لیکن میں نے خود کو اتنا بے بس اور بے قرار کبھی محسوس نہیں کیا جو حال ساحل کی جدائی نے کیا تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ میرے لیے ساحل کے بغیر زندگی کا تصور محال تھا۔ فرید پاشا کے جذباتی کلمات نے مجھے خاصا دلگیر کر دیا تھا۔ میں نے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ پاشا صاحب، آپ نے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھ گچھ کر لی؟ اس نے اس واقعے کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ فرید پاشا نے مجھے بتایا کہ سیکیورٹی گارڈ کے مطابق وہ حسب معمول اپنے کیبن میں موجود تھا کہ اسے کوٹھی کے عقبی حصے میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ صورتحال جاننے کے لیے اس طرف بڑھا تو دیوار کے نزدیک مور پنکھ کے پودوں کے پاس اسے دو ہیولے نظر آئے۔ اس نے انہیں للکار کر رکنے کو کہا، لیکن وہ رکے بغیر کوٹھی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے۔ تب گارڈ نے انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی۔ اسی لمحے عقب سے کسی نے اس کی کان پٹی پر وار کر دیا۔ وہ کٹے ہوئے کسی شتیر کی مانند زمین پر جا گرا۔ اذان بعد میرے ہوش دلانے پر اس نے آنکھ کھولی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ کے بیان میں مجھے دروغ گوئی نظر آئی۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کے لیے پاشا سے پوچھا، اور کوٹھی کے اندر کیا واقعات پیش آیا تھا؟ میں اس وقت واش روم میں تھا۔ جو وہ دونوں تخمے ناز تصدیق ہمارے بیڈ روم میں داخل ہوئے، انہوں نے آتے ہی نائلہ کو قابو میں کر لیا۔ میں نائلہ کی مزاحمت کی آواز سن کر واش روم سے نکلا تو ایک عجیب منظر نے میری نگاہ کا سامنا کیا۔ دراز قامت یعنی سکندر کی مدد سے دوسرا شخص نائلہ کو بیڈ شیٹ میں لپیٹ کر کندھے پر ڈال رہا تھا۔ مجھے بیڈ روم میں موجود پا کر سکندر میری جانب بڑھا۔ میں نے اس کی آواز اور آنکھوں سے اسے پہچان لیا۔ جب میں نے اس کا نام لے کر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو سکندر مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا۔ ایک نازک موقع پر وہ مجھ پر غالب آ رہا تھا کہ سکندر کے ساتھی نے نائلہ کو بیڈ پر ڈال کر میرا رخ کیا اور میرے سر پر کسی وزنی آہنی شے سے بھرپور ضرب لگائی۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ اس دوران میں نائلہ چادر میں سے اپنا منہ باہر نکال چکی تھی۔ اس نے مجھ پر ٹوٹنے والی قیامت دیکھی تو اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ میری سماعت سے ٹکرانے والی وہ آخری آواز تھی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ سر پر لگنے والی قیامت خیز چوٹ نے مجھے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا۔ اس نے ایک جرجری لی اور بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا میرے بے ہوش ہونے کے بعد انہوں نے نائلہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اٹھک پٹک کی آوازوں سے جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنا ریوالور لے کر بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات تمہارے سامنے ہے وجدان۔ اس کے لہجے میں حد درجہ شکر گزاری بھری ہوئی تھی۔ تم نے بر وقت مداخلت کر کے نائلہ کو اغوا ہونے سے بچایا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کس زبان سے اور کن الفاظ میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ آپ کو یہ سمجھنے اور جاننے کی ضرورت بھی نہیں پاشا صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور وعدہ کریں آئندہ آپ اس حوالے سے کوئی ذکر کر کے مجھے نادم نہیں کریں گے۔ میں آپ کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، اور محسنوں پر احسان نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے کام آ کر اپنا فرض ادا کیا جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ وہ بے حد جذباتی ہو گیا۔ میں بھی پھر اپنا فرض نبھاؤں گا، اور اس طرح نبھاؤں گا کہ چودھری نوازش علی کی 7 پشتیں کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر یاد کریں گی اور آنسو بہا بہا کر فریاد کریں گی۔ میں کل شام سے پہلے تیاری مکمل کر لوں گا۔ انشاءاللہ پرسوں صبح ہم سید پور روانہ ہو جائیں گے۔ سید پور میں رہتے ہوئے ہم
چودھری نوازش علی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ وہ ذرا توقف کرنے کے بعد ہیجان خیز لہجے میں بولا، وجدان تم میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ نکالنا، میں خلوص دل سے کہہ رہا ہوں اور یہ کوئی بدلہ چکانے والی بات نہیں۔ تم نے میری نائلہ کو بچایا، میں تمہاری ساحل کو صحیح سلامت چودھری کے قبضے سے نکال کر تمہارے حوالے کروں گا، اس لیے کہ چاہے مجھے کسی بھی انتہا سے کیوں نہ گزرنا پڑے، تم دیکھ لینا، تم دیکھنا وجدان میں کیا کر دکھاتا ہوں۔ وہ اس وقت انتہائی جذباتی ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اس کا دھیان بٹانے کی خاطر کہا، پاشا صاحب پرسوں کی صبح ابھی خاصی دور ہے، اس سے پہلے ہمیں بہت سے ضروری کام نپٹانا ہے۔ مثلاً کون سے ضروری کام؟ وہ استجابیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ رانا عظمت اور اس کے شیطان خیر خواہ کا بندوبست میں کر دوں گا، کہیں تمہارا اشارہ اس طرف تو نہیں؟ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرا اشارہ سیکیورٹی گارڈ خادم حسین کی طرف ہے۔ کیا مطلب وجدان؟ وہ چکنا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے خادم حسین نے اپنے بیان میں دروغ گوئی سے کام لیا ہے، وہ حقیقت کو مسخ کر کے پیش کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے وہ یا تو آپ کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے یا ان کا خیر خواہ بنا ہوا ہے۔ وجدان تم ناقابل یقین بات کر رہے ہو۔ وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، خادم حسین میرا برسوں کا آزمایا ہوا ہے، یہ ریٹائرڈ فوجی ہے، میں نے اسے ہمیشہ چاقو چوبند اور فرض شناس پایا ہے، تمہاری باتیں مجھے الجھن میں ڈال رہی ہیں۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، پاشا صاحب وہ آپ برسوں کا آزمایا ہوا ہوگا، لیکن وہ ایک ہی واقعے میں میری آزمائش پر پورا نہیں اترا، اس کی باقی خصوصیات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، انسان عجیب و غریب مخلوق ہے، اسے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کل کے با اعتماد آج بے اعتماد بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تم جتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہو، اس سے میں تمہارے ذہن میں کوئی خاص نقطہ ہے؟ وہ اضطراری لہجے میں بولا، کیا تم مجھے اس بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ میں نے کہا، ضرور بتاؤں گا۔ پھر چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے سنجیدہ لہجے میں بتایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے پہلے ایک دل خراش نسوانی چیخ سنی تھی، اس کے کچھ دیر بعد زیریں منزل پر فائرنگ کی آواز گونجی تھی۔ اس تناظر میں سیکیورٹی گارڈ کا بیان مشکوک ہو جاتا ہے، ذرا وضاحت کرو؟ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، آپ کے مطابق آپ کے سر پر کسی نے سخت شے سے ضرب لگائی گئی تو اس منظر نے نائلہ کو چیخنے پر مجبور کیا، جبکہ گارڈ کا کہنا کہ دو سیاہ پوش افراد کو روکنے کے لیے اس نے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ ان دونوں بیانوں میں بہت تضاد ہے، میں آپ کو جھٹلا نہیں سکتا، اس لیے سیکیورٹی گارڈ مشکوک نظر آتا ہے۔ اگر سیکیورٹی گارڈ کی بات کو درست لیا جائے تو پھر پہلے فائرنگ کی آواز اور بعد میں چیخ کی آواز آنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے کوٹھی کے اندر داخل ہونے کے بعد نائلہ کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے، چیخ کی آواز پہلے بلند ہوئی اور فائرنگ کی آواز بعد میں ابھری ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کے بے ہوش ہونے کے بعد فائرنگ کی گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی نمودار ہوئی اور وہ بولا، وجدان کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے فائرنگ کی آواز نائلہ کی چیخ کے بعد سنی تھی؟ مجھے اس بات کا 101% یقین ہے پاشا صاحب، میں نے تیقن سے کہا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، اگر تمہاری بات کو سچ مان لیا جائے تو پھر سیکیورٹی گارڈ کی بے ہوشی کس کھاتے میں جائے گی؟ تم نے خود اسے پودوں کے عقب سے برآمد کیا ہے اور اس کی کان پٹی پر کسی وزنی شے سے لگائی جانے والی ضرب کا نشان بھی موجود تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسے بے خبری میں ضرر پہنچا کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ آپ کا اعتراض بجا ہے، میں نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا۔ اگر سیکیورٹی گارڈ سچا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو سیاہ پوش اغوا کنندہ آپ کے بیڈ روم تک بآسانی کیسے پہنچ گئے؟ کیا آپ اپنی کوٹھی کے اندرونی حصے میں موجود تمام کمروں کے دروازے کھلے چھوڑ کر سوتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں سونے سے پہلے تمام دروازے چیک کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارا بیڈ روم تو ضرور لاک کیا جاتا ہے۔ کوٹھی کے اندرونی حصے میں کسی سے رابطہ کرنے کے لیے انٹرکام سسٹم موجود ہے، کسی ہنگامی صورتحال میں مجھے بیڈ روم میں بھی کال کیا جا سکتا ہے، جبکہ سیکیورٹی گارڈ نے انتہائی ہنگامی صورتحال میں بھی آپ کو مطلع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اغوا کنندگان نے آپ کے بیڈ روم تک کس طرح رسائی حاصل کی۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولا، یہ اس تناظر میں تو خادم حسین ہی کی طرف شک جاتا ہے، میں ابھی اسے بلا کر تمہارے سامنے۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، آپ ابھی اسے نہ چھیڑیں، اس پر بہت سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ واقعی آپ کے دشمنوں سے ملا ہے تو وہ کچا ہاتھ ڈالنے سے وہ محتاط ہو جائے گا۔ آپ اسے میرے لیے چھوڑ دیں، میں کل رات اس پر کام کروں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک بات کا خیال رہے، خادم حسین کو اس بات کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی طرف سے محتاط ہو چکے ہیں۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس کے ساتھ نارمل رویہ رکھوں گا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا،
پاشا صاحب کیا آپ کا باورچی اللہ دیتا کوئی نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہاں کوٹھی میں گھنٹے 1.5 سے مارا ماری ہو رہی ہے اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے تو بتایا تھا وہ یہیں ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے۔ میں نے تمہیں غلط نہیں بتایا تھا، فرید پاشا نے کہا۔ آج جمعرات ہے، بلکہ اب تو جمعہ شروع ہو چکا ہے۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب وہ کوٹھی سے غیر حاضر رہتا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ فرید پاشا نے بتایا یہاں لاہور میں ایک بہت بڑے روحانی بزرگ اور ولی اللہ کا مزار ہے جو داتا دربار کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر جمعرات کی رات محفل سما ہوتی ہے۔ اللہ دیتا رات داتا دربار میں گزارتا ہے۔ یہ اس کا برسوں کا معمول ہے۔ میں نے بھی کبھی اسے منع نہیں کیا۔ جہاں سے دلی سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہو اس راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ یہ اللہ دیتا تو بہت ہی دلچسپ شخصیت ہے۔ میں نے کہا اگر مجھے کبھی فرصت ملی تو اس سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ فرید پاشا نے کہا اللہ دیتا دیکھنے میں کھسکا ہوا لگتا ہے مگر کبھی کبھی بڑی معرفت کی بات کرتا ہے۔ تم اس سے بات چیت کر کے حیران رہ جاؤ گے۔ میں نے گفتگو کے موضوع کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے کہا پاشا صاحب آپ نے سیاہ پوشوں کے تعاقب میں پوری 6 گولیاں فائر کر ڈالی مگر آس پاس سے کسی نے یہاں جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کی فائرنگ سے پہلے سیکورٹی گارڈ کی کلاشنکوف بھی گرجی تھی۔ آپ کے پڑوسی اپنے ماحول سے اتنے لا تعلق ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے وجدان کہ میرے پڑوس کی دونوں کوٹھیاں آج کل خالی ہیں۔ فرید پاشا نے بتایا ایک کے مالکن پچھلے 2 ہفتوں سے اسٹیٹس گئے ہوئے ہیں اور دوسری کوٹھی برائے فروخت کے ذیل میں خالی پڑی ہے۔ دوسرے یہ صاحب ثروت لوگوں کی رہائش کا علاقہ ہے۔ گلبرگ 3 اور دوسرے پوش علاقوں میں بسنے والے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور دوسروں کے معاملات میں خواہ مخواہ ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر پاشا نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی اور ایک طویل جماہی لیتے ہوئے بولا ویسے بھی اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں۔ وقت گزرنے پر مجھے یاد آیا کہ رات 1:30 بجے میں ڈارلنگ کی اصلیت جاننے کے لیے چیخ کی قوت کو آزمانے میں مصروف تھا۔ زیری منزل پر تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال نے مجھے نیچے آنے پر مجبور کر دیا تھا اور اس بات کو لگ بھگ 1.5 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ کیا ڈارلنگ اب تک بے ہوشی کی حالت میں ٹیبل پر پڑی ہوگی؟ اس سوال نے مجھے یک لخت کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ فرید پاشا میری طرف دیکھتے ہوئے بولا کیا ہوا وجدان؟ اس کے استفسار پر میں گہری تشویش تھی۔ میں ذرا اوپر جا رہا ہوں، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا خیریت تو ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ ابھی آ کر بتاتا ہوں۔ میں کوٹھی کے اندرونی حصے سے نکل کر خوش نما اور ترہ دار زینے کی جانب بڑھ گیا۔ بلائی منزل پر قدم رکھنے سے پہلے مجھے معلوم ہو گیا کہ فرید پاشا بھی میرے تعاقب میں چلا آیا تھا۔ میں نے اس کی جانب توجہ دیے بغیر اس کمرے میں قدم رکھ دیا جو شب بصری کے لیے مجھے دیا گیا تھا۔ بیڈ روم میں قدموں سے پہلے میری نگاہ داخل ہو چکی تھی اور یہ نگاہ کمرے میں موجود ہر شے کو فراموش کر کے سیدھی اس میز تک جا پہنچی جہاں کچھ دیر میں نے ڈارلنگ کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑا تھا۔ وہ میز خالی تھی، ڈارلنگ کا وجود اس پر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس منظر نے میری نگاہ کو دھچکا پہنچایا۔ ایک بے نام سے اضطراب نے میرے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ میں متلاشی نظر سے بیڈ روم کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحات کی تلاش سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ڈارلنگ اس میز پر تو کیا اس کمرے میں ہی کہیں موجود نہیں۔ میرے ذہن نے تشویش کے عالم میں سوچا یہ پر اسرار بلی کہاں چلی گئی؟ اپنے اس خیال پر مجھے ہنسی بھی آئی۔ اگر میں ڈارلنگ کو ایک پر اسرار بلی تسلیم کر رہا تھا پھر کہاں چلی گئی کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی تھی۔ جو چیز اسرار سے بری ہو وہ کہیں بھی کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ اپنے عقب میں مجھے فرید پاشا کی آواز سنائی دی وجدان تم مجھے خاصے پریشان نظر آ رہے ہو، تمہیں کسی چیز کی تلاش ہے؟ ڈارلنگ کی بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ ڈارلنگ؟ اس نے حیرت سے دہرایا، پھر اسے فوراً یاد آ گیا میں کس ڈارلنگ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ جلدی سے بولا اچھا تم اپنی بلی کو ڈھونڈ رہے ہو، کہاں چلی گئی تمہاری وہ چہیتی بلی؟ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا ڈارلنگ کہاں گئی ہے تو میں اسے وہیں جا کر تلاش کرتا۔ اس نے میری اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ڈارلنگ کی تلاش میں میرا ساتھ دینے لگا۔ اگلے 15 منٹ میں نے کوٹھی کی ہر اس جگہ کو دیکھ لیا جہاں ڈارلنگ کے پائے جانے کے امکانات ہو سکتے تھے مگر وہ ہمیں کہیں نہیں ملی اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ ہاتھ آیا۔ اسی تلاش میں ٹہلتے ہوئے ہم سیکیورٹی گارڈ کے پاس بھی گئے۔ اس سے ڈارلنگ کے بارے میں استفسار کیا۔ اس کے جواب سے مجھے مایوسی ہوئی۔ اس نے ڈارلنگ کو کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سیکیورٹی گارڈ خادم حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم تھوڑی دیر پہلے ایک سنگین حادثے گزرے ہو، اب تمہیں آرام کرنا چاہیے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، تم آرام سے سو جاؤ۔ میں ٹھیک ہوں سر، وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، بس ذرا سر میں درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف قابل برداشت ہے۔ فوج کی
کی ملازمت کے دوران میں اس سے کہیں زیادہ بڑی بڑی چوٹیں آئی ہیں. میں اگر سو گیا تو یہ فرائض میں کوتاہی ہوگی. اس کے لہجے میں مجھے مکاری کی بو آئی. فرید پاشا نے ٹھیک ہے تم اسی کیبن میں رہ کر تھوڑا سا آرام کر لو اور چکنا نظر سے گرد و پیش کا جائزہ بھی لیتے رہو. سونے کے لیے کل کا دن پڑا ہے. پاشا کے لہجے میں رکھائی واضح تھی. ہم گیٹ کے پاس سے واپس کوٹھی کے اندرونی حصے میں آ گئے. میرے ذہن میں ایک ہی جملے کی گردان تھی, وہ یہ کہ ڈارلنگ کہاں غائب ہو گئی. ڈارلنگ کے غیاب سے مجھے وہ رات یاد آ گئی جو سرمئی رنگت والی لیلا نے مجھے تذکیر کیا تھا. میں کے ڈی اے اسکیم کے اس بنگلے میں گزاری ہوئی رات کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا تھا. پر اسرار شکتیوں کی مالک نیل گری نے وہ رات لیلا کے جلو میں مجھے پچھاڑا تھا اور ڈارلنگ آج ہی اس طرح غائب ہو گئی تھی تو کیا نیل گری پھر کوئی چمتکار دکھانے والی تھی؟ اس سوال نے مجھے جرجری لینے پر مجبور کر دیا. میں تجربے کو کسی بھی قیمت پر دہرانے کے حق میں نہیں تھا. خوشگوار تجربات ایسے ہوتے ہیں جن کے مابعد اثرات میں تلخیوں اور سنگینیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس رات تو لیلا نے جامع امید نامی کندنی مشروب کی مدد سے مجھے ہوش و خرد سے بیگانہ کر کے کمزور بنا دیا تھا. اس لیے نیل گری بے آسانی مجھے شکار کرنے میں کامیاب ہو گئی. اب ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آ سکتی تھی. دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. میں ایک ایک قدم سنبھل کر اٹھانا چاہتا تھا تاکہ بلندی اور پستی میں امتیاز باقی رہے. اچانک فرید پاشا کی آواز نے میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا. وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا, وجدان تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو کیا؟ تم پریشان ہو؟ ہاں میں تھوڑا سا پریشان ہوں, میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. ڈارلنگ کی اچانک رپوشی نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے. میں فرید پاشا کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ ڈارلنگ کوئی عام بلی نہیں بلکہ اسرار رموز میں لپٹا ہوا ایک سلکی تھان ہے جس کی ایک ایک تہ میں ناز و ادا کی بھول بھلیاں ہیں. ان پیچ در پیچ بھول بھلیوں میں انسان کھوتا نہیں بلکہ پھسلتا ہے اور پھسل کر اس طرح چاروں خانے چت ہوتا ہے کہ چشمے فلک مسکرا اٹھتی ہے. اس حیرت آفریں اور دل نشین بلی کا اصرار مجھ پر کھلنے ہی والا تھا کہ وہ منظر سے غائب ہو گئی. میں یہ تفصیل پاشا کے سامنے لا سکتا تھا اور نہ ہی لانا چاہتا تھا. وہ مجھے خاموش پا کر گمبھیر آواز میں بولا, یار وجدان تمہاری حالت دیکھ کر تو لگتا ہے ڈارلنگ کی رپوشی نے تمہیں گہرے صدمے سے دوچار کر دیا ہے. ڈارلنگ کی جدائی ایسا ہی ستم ڈاتی ہے, میں نے معنی خیز لہجے میں کہا. اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا. وہ جس طرح گئی ہے ویسے ہی واپس بھی آ جائے گی. کیا پہلے بھی وہ ایسی حرکت کر چکی ہے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا. وہ بولا, پھر تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں, تم اوپر جا کر آرام سے سو جاؤ. رات تو اب ختم ہونے والی ہے. تم کل رات دیر تک سونا تاکہ فریش ہو کر دشمنوں کا سامنا کر سکو. اب کئی حوالوں سے ہمارے دشمن مشترک ہو گئے ہیں, خاص طور پر سکندر اور اس کا ایم پی اے باپ لالا بشیر. اچانک میرا دھیان صدف کی طرف چلا گیا. میں فرید پاشا کے پاس اور صدف نادیہ کی کوٹھی میں ٹھہری ہوئی تھی. یہاں تو اتفاقیہ سکندر سے میری آنکھیں چار ہو گئی تھیں. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرید کی کوٹھی پر مجھ سے سامنا ہو جائے گا, مگر صدف کو وہ کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا. صدف ہی نے ریسٹورنٹ میں اسے سب سے زیادہ رسوا کیا تھا. وہ اپنی رسوائی کے بدلے میں کوئی بھی اوچھا ہتھ کنڈا آزما سکتا تھا. اگرچہ وہ ڈی ایس پی اورنگزیب خان کی کوٹھی میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا, تاہم اسے ایسے کمین فطرت لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہوتا. اور اب تو وہ مجھے فرید پاشا کی کوٹھی میں نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ اچھی خاصی درگت بھی بنوا کر گیا تھا. اس کی جانب سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی. میں نے فرید پاشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ اس کوٹھی کی کوئی بھی شے استعمال کرنے کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں یار. یو آر آلویز پرمٹڈ. فرید پاشا گفتگو کے دوران میں کبھی کبھار کوئی انگلش کا جملہ بھی ٹانک دیا کرتا تھا. اس نے پوچھا, ویسے رات کے آخری پہر تم کسے فون کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں ذرا صدف اور نادیہ کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا. سکندر کے حوالے سے میں نے فرید پاشا کو نادیہ, صدف اور ڈی ایس پی اورنگزیب خان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا. اس نے کہا, ٹھیک ہے, تم ان کی خیریت معلوم کر لو تاکہ مطمئن ہونے کے بعد تم گہری اور پرسکون نیند سو سکو. ایک لمحے کو میرے ذہن میں آیا کہ رات کے اس پہر فون کر کے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں. اگر میں نے صدف اور کسی اور سے سکندر کے تازہ ترین ناکامیاب مشن کے بارے میں کوئی بات کی تو وہ خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گے اور رات کا باقی حصہ آنکھوں میں کٹ جائے گا. مگر ان لوگوں کی خبر معلوم ہونا بھی ضروری تھا. میں نے فرید پاشا سے کہا, پاشا صاحب, میں اورنگزیب خان کی کوٹھی کا نمبر ملاتا ہوں, بعد
بات آپ کریں، اگر کسی نے میری آواز سن لی تو گفتگو کا ایک دفتر کھل جائے گا اور وہ بیچارے الجھن میں پڑ جائیں گے۔ میں کیا بات کروں گا؟ فرید پاشا نے پوچھا۔ میں نے کہا جو بھی شخص ریسیو کرے اس پر آپ یہ ظاہر کریں کہ فون اس نے کیا ہے۔ ظاہر ہے فون اس نے نہیں کیا ہوگا، اس لیے آپ کو دوسری جانب سے جھنجھلاہٹ آمیز باتیں سننا پڑیں گی۔ اس سے کم از کم یہ تو اندازہ ہو جائے گا کہ ادھر کیا صورتحال ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ وہ لوگ میری آواز پہچان لیں گے۔ میری بات فرید پاشا کی سمجھ میں آ گئی اور اگلے 2 منٹ میں اس نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نہایت ہی صفائی سے یہ معلوم کر لیا کہ چائنا چوک والی کوٹھی میں سب خیریت ہے۔ میں مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھا اور کوٹھی کی بلائی منزل پر آ گیا۔ بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی میں چونک اٹھا۔ وہ آفت کی پرکالہ شیر کی خالہ بڑے تم تراک سے بیڈ پر براجمان تھی۔ مجھ سے نگاہ ملنے سے وہ بڑی ادا سے مسکرائی اور اس نے اپنے حلق سے بڑی کراری آواز نکالی، میاؤں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ چڑھانے کے لیے مسکرائی ہو۔ میں اسے گہری نیند میں پہنچا کر اس کے اسرار کے بند کھولنے والا تھا، لیکن زیریں منزل والی ہنگامی صورتحال نے مجھے اس کا موقع نہ دیا، بلکہ ہاتھ آئے ہوئے اچھے خاصے موقع کو ضائع کر دیا تھا۔ اگر مجھے ڈارلنگ پر کام کرنے کے لیے 15-20 منٹ اور مل جاتے تو میں اس کی حقیقت کو پا لیتا۔ میں بیڈ کی جانب بڑھا تو وہ یہ سمجھی کہ میں اسے پکڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے ایک زکند بھری اور دور پڑی میز پر بجا بیٹھی۔ یہ وہی میز تھی جہاں میں نے اسے 2 گھنٹے قبل اسے لٹایا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ اس کی گہری نیند کیسے ٹوٹی تھی اور ازاں بعد تلاش کرنے پر وہ مجھے کیوں نہیں ملی تھی۔ تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نگاہ چراتے ہوئے آواز نکالی، میاؤں۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا ڈارلنگ مجھ سے نگاہ نہیں ملا رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ مجھ سے نگاہ ہی ملاب کے نتائج دیکھ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے اسرار تک پہنچ پاؤں۔ 2 گھنٹے قبل جب میں نے اسے اپنی ٹرانس میں لانے کا آغاز کیا تھا تو ڈارلنگ نے حتی المقدور مزاحمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ تو چیخ کی قوت نے میرا ساتھ دیا اور میں اسے اپنے دام میں لانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا، ورنہ ڈارلنگ ہماشا کے باس کی نہیں تھی۔ میں نے اسے پچکارتے ہوئے زبان سے کہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ شرارت امیز انداز میں مسکرائی اور میز پر سے اچھل کر بیڈ روم کے دور افتادہ کونے میں پہنچ گئی اور میری سماعت سے اس کی مانوس آواز ٹکرائی، میاؤں۔ آج وہ مجھ سے دور بھاگ رہی تھی، میری پکار پر دوڑی چلی آنے والی کترا کر فاصلہ بڑھا رہی تھی، مگر اس کے فرار اور گریز میں نافرمانی یا سرکشی کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ اس کی ان اٹکیلیوں نما حرکات میں شوخی تھی جیسے وہ ناز و نخرہ دکھا کر اپنا باؤ بڑھا رہی ہو۔ اس وقت وہ کسی شریر اور دل پذیر بیوی سے کم نظر نہیں آتی تھی۔ میرا پورا بدن تھکن اور نیند سے چور ہو چکا تھا۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں مجھے آرام کرنے کا کوئی معقول موقع نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں خود کو نیند کی دیوی کے حوالے کر دیتا، ڈارلنگ نے مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کی میاؤں پر اٹھ کر بیٹھا تو وہ کلانچیں بھرتی ہوئی ایک پردے کے پیچھے جا چھپی۔ اس کے انداز میں ایک کھلا چیلنج تھا، کیچ می اف یو کین ڈارلنگ۔ پردے کے پیچھے پہنچ کر بھی ڈارلنگ کو چین نہ آیا اور وقفے وقفے سے اس کی میاؤں میاؤں جاری رہی، مگر میں اس کی چال میں نہ آیا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے دوڑانے کے موڈ میں تھی۔ میں اس قسم کی خواری کے بعد اسے پکڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بلی کو زبردستی پکڑنے والوں کے انجام سے میں واقف ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ صبح فرید پاشا کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا پڑے۔ وہ میرے حلیے اور حشر کو دیکھ کر پوچھ سکتا تھا، وجدان یہ تو بتاؤ تم نے بلی پکڑی کیسے؟ میں نے ڈارلنگ اور اس کی میاؤں میاؤں کو نظر انداز کر دیا۔ یہ بات یقین کی طرح میرے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ جب اسے میرے قریب یا آس پاس ہی رہنا تھا تو پھر کسی اور مناسب موقع پر اسے ٹرائی کیا جا سکتا تھا۔ فی الحال نیند پوری کرنا اور تھکن اتارنا زیادہ ضروری تھا۔ میں نے چند گہری سانسیں لے کر بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر اپنے دماغ کو ہدایت دی، میں نہایت ہی پرسکون میٹھی اور گہری نیند سوؤں گا اور جب تک میں ذہنی جسمانی طور پر فریش نہیں ہو جاتا سوتا رہوں گا۔ البتہ اگر اس بیڈ روم اور اس کوٹھی میں میری نیند کے دوران میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے کے اسباب نمودار ہوئے تو میری آنکھ فوراً کھل جائے گی۔ میں سونے سے قبل اپنے دماغ کو مخصوص قسم کی ہدایت دینے کا عادی تھا اور میرے دماغ نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ دماغ اور جسم کے مختلف حصوں کو ترغیبات دینے کا طریقہ کار مجھے ماسٹر ہینگ پائی نے سکھایا تھا۔ ماسٹر ہینگ پائی یوگا اور مارشل آرٹس کا منتہی تھا۔ میں نے اس شخص سے جو کچھ سیکھا وہ ایک یادگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تھکن اور نیند کے خمار نے میرے جسم اور دماغ کو سونے کے لیے پہلے ہی ہموار کر رکھا تھا، اس لیے ہدایت کے اختتام پر میں نیند کی حسین و
و پرکیف وادی میں داخل ہو گیا۔ دوسرے دن قبل از دوپہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ایک طویل انگڑائی لے کر بدن کو کھینچا، پھر آہستہ آہستہ تناؤ کم کرتے ہوئے نارمل حالت میں آ گیا۔ اسی وقت دیوار گر کلاک پر میری نظر گئی۔ کلاک کے ڈائل پر 11:30 بجے تھے۔ میں نے کم از کم 8 گھنٹے کی نیند لی تھی، اگرچہ یہ جمع شدہ نیند کا ازالہ تو نہیں تھا، تاہم اس بھرپور نیند کے بعد میں خود کو ہلکا پھلکا اور فریش محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بستر چھوڑ دیا اور بیڈ سے اترنے لگا تو مجھے اپنے پاؤں کے قریب مخملی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ نیچے فرش پر میرے پاؤں کے پاس ڈارلنگ موجود تھی۔ وہ گویا سلیپر سے لگی بیٹھی میرے بیدار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے گداز لمس نے میرے وجود میں گدگدی جگا دی۔ میں نے جھک کر ڈارلنگ کو بازوؤں میں اٹھایا، پھر گود میں لے کر پیار کیا۔ میرا شفقت بھرا ہاتھ اس کے بدن پر مخصوص حرکت کرنے لگا تو وہ آنکھیں موند کر شانت ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے فرش پر چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے بیڈ روم کے داخلی دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس کی فطری ضروریات کا احساس کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ وہ چھپاک سے باہر نکل گئی۔ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر واش روم میں گھس گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب میں فریش اپ ہو کر واش روم سے نکلا تو فرید پاشا بیڈ روم میں موجود تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ فراخ دلی سے مسکرایا اور دوستانہ انداز میں بولا، وجدان، اگرچہ صبح کو گزرے ہوئے کافی وقت بیت چک گیا ہے مگر پھر بھی میں یہی کہوں گا، گڈ مارننگ۔ مارننگ پاشا صاحب، میں نے جواباً کہا۔ تمہارے چہرے سے لگتا ہے نیند اور تھکن کو تم کہیں دور دھکیل آئے ہو۔ کوشش تو یہی کی ہے، میں نے کہا۔ پھر رسمی انداز میں پوچھا، کیا خبریں ہیں؟ خبریں خاصی گرما گرم ہیں، وہ جوش بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، آپ کا اندازہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس میرے لیے کوئی خاص خبر ہے۔ خبر نہیں، خبریں ہیں، وہ جان خیز لہجے میں بولا۔ تم نیچے چلو، پھر پتا چلے گا کیسی کیسی خبریں تمہاری منتظر بیٹھی ہیں۔ ایک لمحے کو روک کر اس نے جلدی سے اضافہ کیا، اور ہاں، وہ تمہاری لاڈلی بلی بھی مجھے تھوڑی دیر پہلے نظر آئی تھی۔ میں نے اسے دیوار پھلانگ کر باہر جاتے دیکھا ہے۔ ڈارلنگ نے رات میرے ساتھ بیڈ روم میں گزاری ہے، میں نے شوز پہنتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ وہ رات جیسے اچانک غائب ہوئی تھی ویسے ہی ظاہر ہو گئی۔ وجدان، تمہاری ڈارلنگ بڑی حیرت انگیز بلی ہے، فرید پاشا نے کہا۔ میں نے اس کی رائے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور پوچھا، پاشا صاحب، آپ کی وائف کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ایک دم نارمل، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ نائلہ بڑی ہمت والی ہے، بحرانی صورتحال نے اسے وقتی طور پر نروس کر دیا تھا مگر اب سب ٹھیک ہے۔ وہ تمہاری بے حد شکر گزار ہے اور ڈائننگ ٹیبل پر تمہارا انتظار کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہے۔ کیا مطلب؟ میں اس کی بات سن کر چونکا۔ کیا کچھ اور لوگ بھی وہاں موجود ہیں؟ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا، منہ سے کچھ کہنا ضروری نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا، وہاں اور کون کون ہے؟ نیچے چل کر خود ہی دیکھ لو یار، وہ بے تکلفی سے بولا۔ اب کیا میں ساری سٹوریاں تمہیں یہیں سنا دوں؟ کچھ باتیں لوکیشن اور سیٹ کے لیے بھی رہنے دو۔ میں سمجھ گیا وہ مجھے کس قسم کا سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے کھل کر بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بھی اسے قریدنا مناسب نہ سمجھا اور اس کی مائیت میں زینہ اترتے ہوئے پوچھا، کیا آپ لوگوں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ یار وجدان، تم بھی بعض اوقات عجیب سوال کرتے ہو، پاشا نے مذاق کے رنگ میں کہا۔ میزبان مہمان سے پہلے کیسے کھا پی سکتے ہیں؟ میں نے اس کے مذاق کو مذاق ہی سمجھا اور زہری منزل پر چلا آیا۔ ڈرائنگ روم میں طویل و عریض میز پر انواع و اقسام کی نعمتیں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد پاشا کی بیوی نائلہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی رات والے واقعے پر اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا، بھابھی، آپ کے یہ شوہر نامدار پہلے ہی مجھے اس قدر شرمندہ کر چکے ہیں کہ اب مزید شکریہ کی گنجائش باقی نہیں۔ آپ کو گنجائش نکالنا ہوگی۔ وہ قطعیت سے بولی، میں آپ کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ یہ شکریہ اپنے دل سے قبول کر لیں۔ دل میں گنجائش ہو تو دنیا جہان کی چیزیں اس میں سما سکتی ہیں۔ میرا یہ چھوٹا سا شکریہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ نے مجھے لاجواب کر دیا بھابھی، میں نے تہ دل سے کہا۔ میرے دل میں بے پناہ وسعت ہے، میں آپ کے لاکھوں کروڑوں شکریہ وصول کرنے کو تیار ہوں۔ فرید پاشا نے کہا، ایسی باتیں کرنے میں نائلہ کا جواب نہیں، یہ بڑی حاضر جواب ہے۔ میری نظر میں یہ خود بھی لاجواب ہے۔ میں نے نائلہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ پتہ نہیں میری تعریف نے کس طور اس پر اثر کیا تھا۔ میں نے فرید پاشا کی طرف رخ پھیرتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ آپ تو کہہ رہے تھے ڈائننگ ٹیبل پر کچھ اور لوگ بھی میرے منتظر ہیں، میں نے استفساریہ انداز میں کہا، مگر یہاں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ ابھی نظر آ جائے گا، تم ذرا۔ فرید پاشا کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ گھریلو ملازمہ اللہ رکھی دو جانی پہچانی ہستیوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہ صدف اور نادیہ تھی۔ میں انہیں وہاں دیکھ کر چونکا ضرور مگر اس پر مجھے زیادہ حیرت نہ ہوئی۔ صدف ایسی منہ زور اور تند خو
خو لڑکی تھی کہ وہ کہیں بھی پہنچ سکتی تھی۔ اللہ رکھی انہیں وہاں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ ہمارے درمیان ہیلو ہائے کا تبادلہ ہوا اور وہ دونوں کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئی۔ فرید پاشا نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، وجدان، یہ تمہاری دوست صبح سے 3 مرتبہ فون کر چکی ہے۔ اس کا اشارہ صدف کی طرف تھا۔ میں نے ہر بار اسے یہی بتایا کہ تم سو رہے ہو اور یہ واقعہ بھی ہے۔ پھر تھوڑی دیر پہلے یہ اپنی کزن کے ساتھ خود یہاں چلی آئی۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر انتظار کرنے کو کہا کیونکہ تم اس وقت واش روم میں تھے، اور اب اس نے ذرا توقف کر کے ان کی طرف دیکھا اور بولا، تمہارا انتظار کرنے والیاں تمہارے سامنے ہیں، لہذا ہمیں ناشتہ نما لنچ یا لنچ نما ناشتہ شروع کرنے میں کسی تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ انکل، ہم بھرپور ناشتہ کر کے آئے ہیں، صدف نے فرید پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے آپ کے ساتھ صرف چائے چلے گی۔ میں اس وقت بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ فرید پاشا نے تھوڑی دیر پہلے مجھے وجدان کے نام سے مخاطب کیا تھا، گویا صدف کے یقین کو مزید پختگی حاصل ہو گئی تھی۔ پھر پاشا نے صدف کو میری دوست کہا تھا۔ یہ پٹی یقیناً صدف ہی نے پاشا کو پڑھائی ہوگی۔ پتہ نہیں اس دوران میں اس قیامت لڑکی نے کیا کیا عاشر برپا کیے ہوں گے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پاشا نے کہا، وجدان، تم کہاں گم ہو گئے؟ کھانا شروع کرو۔ کیا لنچ کو ڈنر کے ساتھ ملانے کا پروگرام ہے؟ آدھے گھنٹے بعد ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو چائے کا دور چلا۔ اس دور کے لیے ہمیں نائلہ کے مشورے پر عمل کرنا پڑا۔ اس کی خواہش تھی ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے پئیں۔ اس طرح وہ یہ چاہتی ہوگی میں آنے والیوں سے زیادہ کھل کر بات کر سکوں گا۔ اس کا ثبوت اس نے اس طرح دیا کہ خود کسی کام کے بہانے غائب ہو گئی۔ چائے کی پیالی خالی کرتے ہی پاشا بھی اٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، وجدان، تم لوگ گپ شپ لگاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، مجھے چند ضروری فون کرنا ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ ہمیں بات چیت کا موقع دینے کے لیے وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اس کے جاتے ہی صدف میری طرف متوجہ ہو گئی۔ وجدان، گزشتہ رات اس کوٹھی میں اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، جبکہ اس واقعے کے کرداروں میں سکندر بھی شامل تھا۔ میرے سینے سے ایک بوجھل سانس خارج ہوئی تو تمہیں سب پتہ چل گیا۔ مجھے فرید انکل نے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں مختصراً بتایا ہے۔ انہوں نے تمہیں اور کیا کیا بتایا ہے؟ میرے انداز میں بیزاری تھی۔ وہ چٹکی لیتے ہوئے بولی، میں نے جو پوچھا انہوں نے بتا دیا۔ یہ خاصی خطرناک صورتحال تھی۔ صدف سے مزید گفتگو کرنے سے پہلے پاشا کو ٹچ کرنا ضروری تھا۔ میں نے صدف کو اپنی سوچ سے آگاہ نہیں ہونے دیا اور اسے باتوں میں لگاتے ہوئے وہاں سے اٹھنے کا بہانہ سوچنے لگا۔ ہاں صدف، یہ ایک اتفاق ہے، میں نے کہا۔ سکندر فرید پاشا کا دشمن نکل آیا۔ سکندر کے چچا رانا عظمت سے پاشا کا کوئی تنازع چل رہا ہے۔ نائلہ کا ناکامیاب اغوا اسی زنجیر کی ایک کڑی تھی۔ پھر میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر کیا جیسے اچانک مجھے کوئی نہایت ہی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ میں نے بڑی صورت سے اٹھتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می، میں ابھی آیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی مجھ سے سوال کرتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ چند لمحات بعد میں فرید پاشا کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا وجدان، تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ آپ نے صدف کو میرے بارے میں کیا بتا دیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہمارے درمیان زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، وہ میری کیفیت کو بھانپتے ہوئے بولا۔ کل تم نے یہاں آنے سے پہلے فون پر مجھے بتایا تھا کہ اپنے خیر خواہ ڈی ایس پی اورنگزیب خان کی کوٹھی پر ہو اور ڈنر کے بعد آؤ گے۔ پھر رات والے واقعے کے بعد تمہاری زبانی مجھے پتا چلا کہ کل جب تم صدف اور نادیہ کے ساتھ مال روڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے تو سکندر سے تمہاری خوب مارا ماری ہوئی تھی۔ میں تو یہی سمجھا کہ صدف وغیرہ تمہارے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تمہاری نیند کے دوران میں جب 2-3 مرتبہ تمہارے لیے صدف کا فون آیا اور اس نے اپنے تعارف کے ذیل میں بتایا کہ وہ تمہاری دوست ہے تو میں نے اسے تمہاری دوست ہی سمجھا اور اسی حوالے سے اس کی یہاں آمد پر میں نے انہیں ٹریٹ کیا ہے۔ یہ تو ان سے بات چیت کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ نادیہ صدف کی کزن اور ڈی ایس پی کی بیٹی ہے۔ ہمارے درمیان اب تک نارمل انداز میں گفتگو ہوئی ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔